بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ڈرون حملوں کے بارے میں ایک قرارداد منظور کی ہے۔ یہ قرارداد اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ پہلی دفعہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ڈرون حملوں کے بارے میں ایک بحث کی اور 193 ممالک نے متفقہ طور پہ اس قرارداد کو منظور کیا۔ اس قرارداد میں ڈرون حملوں کی مذمت تو نہیں کی گئی، البتہ ڈرون حملے کرنے والوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لاء کا احترام کریں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ کریں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ڈرون حملوں کے بارے میں بہت دفعہ بات ہوئی، قراردادیں منظور ہوئیں۔ ہمارا خیال تھا کہ آج بھی اس پہ بات ہوگی کیونکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد منظور کیا، لیکن آج اس پہ ہماری اسمبلی میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اپوزیشن جماعتوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے اور اس بائیکاٹ کی وجہ سے بہت سے جو ایشوز ہیں وہ اگنور ہو گئے۔ تو وہ جو اگنورڈ ایشوز ہیں ان کو آج ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید ہاشمی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، بہت شکریہ ہاشمی صاحب، اور جناب سید نوید قمر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور جناب سینیٹر پرویز رشید صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات اور وزیر قانون۔ پرویز رشید صاحب، آپ نے جان بوجھ کے اپنا مورچہ سب سے آخر میں لگایا ہے تاکہ آپ ان پہ صحیح طریقے سے جواب دے سکیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ادھر سے شروع کر دوں جاوید ہاشمی صاحب سے۔ ہاشمی صاحب، یہ جو قومی اسمبلی کا آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، کیا ایک دن کافی نہیں تھا؟ اب آپ نے آج بھی کر دیا، پھر کل بھی کریں گے، تو اس سے بہت سے اہم نیشنل ایشوز اگنور نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بات صحیح ہے، اس کا احساس اپوزیشن کو بھی کرنا چاہیے، لیکن جو پارٹی ان پاور ہے ان کو زیادہ کرنا چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ کوئی تھوڑی سی ان ریزنیبل بھی بات ہو نا، اس کے باوجود بھی اپوزیشن کو آپ اپنے ساتھ ملا کے چلتے ہیں۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا کہ اپوزیشن ان ریزنیبل بات بھی کر رہی ہے لیکن ہم نے ان کے بغیر دنیا ہمارے ملک کے قوم کے اہم ایشوز رہ جائیں گے، ان کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اور بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اپوزیشن اور حکومت۔ تو اگر کوئی اپوزیشن اعتراض کر دیتی ہے، وہ اس کے بعد وجود ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ دوسری جو پارٹی ان پاور ہے وہ چلی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں آئے ہمارے پاس بیٹھیں، جو بات اچھی نہیں لگی ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ لیکن یہاں اگر تصور یہ ہے کہ بھئی انہوں نے تو تماشا لگا رکھا ہے، اب ہم بھی کہتے جاؤ باہر جا کے تماشا لگا کے رکھو، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ تماشا کا لفظ اتنا اہم ہے کہ اس کی خاطر پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور باقی جماعتوں نے اجلاس کا بائیکاٹ ہی کر دیا۔ نہیں، میرے خیال میں تھوڑا سا میں جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اگر اس کو تھوڑی سی بات بھی زیادہ محسوس ہوئی ہے تو پھر بھی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پارٹی ان پاور کے پاس ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی اگرچہ وہ کہتے ہیں، وہ کسی نے کہا میری طرف تو دیکھیے میں نازنی صحیح، نازنی کہنے سے کر برا مانتے ہیں آپ، میری طرف دیکھیے میں ہی نازنی صحیح، تو یہ تو منانا پڑتا ہوتا ہے ملک کو چلانے کے لیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کو جھکنا چاہیے۔ ہاں، اب اس کے بعد آپ نے ابھی جو ڈرونز کے ایشو کے اوپر بات کی ہے، دیکھیں ہماری پارٹی نے اس ایشو پر عمران خان نے، اور میں ابھی مسلم لیگ میں تھا پشاور میں، اس وقت بھی وہ ڈرونوں کے خلاف انہوں نے وہاں دھرنا دیا ہوا تھا۔ دل سے تو ابھی بھی آپ مسلم لیگی ہیں؟ نہیں، میں تو دیکھیں میں تحریک انصاف میں ہوں، پارٹی میری وہی ہے، لیکن میں نے تو میری پارٹی نے برا بھی نہیں منایا تھا۔ میں نے جائن ہونے کے بعد بھی کہا تھا، میں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں تحریک انصاف میں ہوں، لیکن یہ میری تم لوگوں کو میری ایپیٹائٹ ہے، یہ میں اپنی اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے مسلم لیگ کے پرچم میں دفن کرنا، تو اس سے کیا میرا آباء و اجداد، میں خود
میں وہ ایشو نہیں ہے، میرے کوئی تعصبات نہیں ہے مسلم لیگ کے خلاف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا ایشو جس کو ہم لے کے اٹھے تھے، عمران خان لے کے اٹھا تھا، اور وہ بار بار ہم کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے اندر بھی لوگوں کی اس کے خلاف ریٹریو ہے، دوسری آرگنائزیشنز ہیں، وہ اس کو انٹرنیشنل ایشو بنانے میں ہماری پارٹی نے کام کیا. اور آج اللہ کا کرم ہے کہ 173 ملکوں نے 193 200 ٹوٹل ہیں، 6-7 بچے ہیں نا، تو 193 نے متفقہ قرارداد بنتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ نہ کی جائے. اچھا نوید قمر صاحب، یہ جو تماشے کا لفظ ہے، اس کی وجہ سے بڑی بڑی پارٹیاں اپوزیشن کی وہ بائیکاٹ کر رہی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ یہ کیا ایسا لفظ استعمال کر دیا، تو ہم ان کو بھی اپنے مہمانوں کو بھی سنواتے ہیں. آپ بھی ذرا سن لیجئے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے ایسا کیا کہہ دیا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں انہوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. ایک تماشا لگایا گیا تھم امپریشن کے حوالے سے، ایک جماعت کی طرف سے، ان کی طرف سے نہیں، ایک جماعت کی طرف سے. اور یہ تماشا لگایا گیا تو نوید قمر صاحب، وہ تماشا لگایا گیا وہ دوسری جماعت کی طرف، یعنی کہ ایک جماعت، یہ ہاشمی صاحب کی جماعت کی طرف اشارہ کر رہے تھے، آپ کی طرف تو اشارہ نہیں کیا، تو آپ جو ہے وہ بائیکاٹ میں کیوں شامل ہو گئے؟ دیکھیں حامد، ایشو یہ نہیں ہے، لفظ کا نہیں ہے، ایشو تھا ایٹیٹیوڈ کا. حکومت کیا ہاؤس میں ماحول صحیح کرا کے چلنا چاہتی ہے یا نہیں؟ ہم بھی ان کو باور کرانا چاہتے ہیں یہ بات کہ کیونکہ پچھلے 5 سال آپ نے بھی دیکھا تلخ باتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ اپوزیشن نے کوئی ایشو اٹھایا ہو یا واک آؤٹ کیا ہو یا کچھ بھی کیا ہو اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایفرٹ نہ ہوا ہو کہ اس چیز کو سیٹل کر کے آگے بڑھایا جائے. somehow مجھے نہیں لگتا یہ حکومت بھی اتنے عرصے کم از کم پارلیمنٹ میں آتی رہی ہے، کبھی اپوزیشن میں کبھی گورنمنٹ میں. یہ تو ساری چیزیں ان کو مطلب اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے اس لحاظ سے کوئی ایفرٹ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے بات جو ہے وہ تھوڑی سی آگے بڑھ گئی. اب کل ایک میٹنگ ہے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی، آئی ہوپ کہ کل اس میں. اچھا، آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سینٹ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، چودھری نثار علی خان صاحب نے سینٹ میں کچھ کہہ دیا تھا، اس پہ آپ کے جو ساتھی ہیں سینٹ کے، انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ سینٹ کا اجلاس کیا تھا. کافی دن معاملہ چلتا رہا، چودھری نثار صاحب نے آپ سے معذرت نہیں کی، پھر آخر میں اسحاق ڈار صاحب، پرویز رشید صاحب آپ کے پاس گئے تو معاملہ ختم ہوا. تو ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ چودھری نثار صاحب نے اپنے الفاظ واپس نہیں لینے اور الٹیمیٹلی ایک دفعہ پھر آپ ہی کو ریٹریٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں پہلی چیز تو یہ اس میں ریٹریٹ کوئی نہیں ہوتی، ریٹریٹ تو ان کی ہوتی ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ نہ چلے. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے اور بہتر ماحول کے لیے اب کوئی بھی وے آؤٹ اگر نکلتا ہے. چودھری صاحب کو بھی یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہاں پرائم منسٹر کی جگہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر نہیں آ رہے اور وہی لیڈ کر رہے ہیں، وہی میٹنگز کو پریزائڈ کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر آف دا کنٹری کو یا جو بھی ان کا سبسٹیٹیوٹ ہے، ان کو اپوزیشن کی طرف اس قسم کی جو رویہ ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، اور میرا خیال نہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو اس طرح سے چلا سکتے. اس سے تو اور تلخیاں بڑھیں گی، اور آج یہ ایشو ہوا ہے، چھوٹا ہوا ہے، کل کچھ اور ہو جائے گا، اور پھر جو ہمارا خواب ہے کہ مسلسل پارلیمنٹ چلتی رہیں، 5-5 سال چلتی رہیں، وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا پرویز رشید صاحب، چودھری نثار علی خان صاحب تو بڑے نستعلیق، بڑے نفیس سیاستدان ہوا کرتے تھے، تو ان کی زبان کے بارے میں اپوزیشن کی طرف سے بہت زیادہ شکوہ شکایت، اس کی کیا وجہ ہے؟ میر صاحب، مجھے دوستوں کے جذبات جو ان کا احترام ہے، اس لیے میں بہت محتاط گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جی. جیسا ہاشمی صاحب نے خواہش بھی کی کہ ان کے ساتھ ویسے ہی پیار کیا جائے جیسے ناظرین کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو ہم تو ناظرین سے بھی بڑھ کے پیار کرتے ہیں اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ، دونوں بھائیوں کے ساتھ. دیکھیے ابھی جملہ آپ نے سنا ہے، اب کم سے کم اس جملے کی سزا تو نہیں ملنی چاہیے کسی کو بھی. انہوں نے کسی فرد کی بات نہیں کی، انہوں نے ایک واقعے کی بات کی کہ تھمب امپریشن کے حوالے سے ایک تماشا لگایا گیا. اب آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی تک پاکستان وہ سسٹم اڈاپٹ نہیں کر سکا جس سے کسی بھی انگوٹھے کی تصدیق کی جا سکے.
جو مطالبہ کرتے ہیں کہ انگوٹھوں کی تصدیق کرائی جائے وہ خود بھی ایون میں چیلنج کر سکتا ہوں عمران خان صاحب کو, میں لفظ چیلنج نکال دیتا ہوں, معاف کیجئے گا میرے منہ سے غلط لفظ نکلے, میں خان صاحب کی علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ نے اپنا ووٹ ضرور ڈالا ہوگا, آپ اپنا ووٹ بھی ان ووٹوں میں تلاش نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کا ووٹ کون سا ہے, کیونکہ سسٹم نہیں ہے جس کے ذریعے انگوٹھوں کو پڑھا جا سکے. اور جب ہم جانتے ہیں کہ تو پھر ہم ایک ایسی بنیاد پر ایک ایسے انتخاب کو جو پاکستان کے ماضی کے مقابلوں میں بہت زیادہ فیئر فری الیکشنز تھے, ایک انٹرم گورنمنٹ نے کرائے, ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن نے کرائے, ایک انڈیپینڈنٹ وائبرنٹ میڈیا کے سامنے ہوئے, ایک آزاد عدلیہ کی موجودگی میں ہوئے, اس انتخاب کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے سے آپ پاکستان کی کیا خدمت کر لیں گے, آپ جمہوریت کی کیا خدمت کر لیں گے, آپ پارلیمنٹ کی کیا خدمت کر لیں گے. اس حوالے سے اگر چودھری نثار صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تماشا نہ لگائیں آپ تھمب امپریشن کا, ایک سیاسی بات ہے جو انہوں نے کی, لیکن اگر وہ بات بھی انہیں میرے دوستوں کو بری لگی ہے تو میں آپ کے پروگرام میں بیٹھوں میں دونوں سے معذرت کر لیتا ہوں کہ جناب ہم آئندہ سے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ تھمب امپریشن کا تماشا نہ لگایا جائے. آپ نے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے پہلے بھی معذرت کی تھی جا کے آپ نے اور اسحاق ڈار صاحب نے, اور آج بھی آپ ہی معذرت کر رہے ہیں, تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ چودھری نثار صاحب بھی بڑے دل کا مظاہرہ کریں, وہ بھی معذرت کر لیں؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے چودھری نثار صاحب میری جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں, پی ایم ایل این کی نمائندگی کرتے ہیں, میں بھی پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جب وہ بات کہتے ہیں میں ان کی کئی بات کو اون کرتا ہوں, چودھری نثار صاحب کی بات کو میں ڈس اون نہیں کرتا, میں بالکل اون کرتا ہوں, اور اگر اس بات کی کوئی سزا ہو سکتی ہے تو وہ بھی بھگتنے کو تیار ہوں, اگر کوئی جزا ہو سکتی ہے تو وہ بھی مجھے ملنی چاہیے. میں نے اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. جی چودھری صاحب کے بہاف پہ پرویز رشید صاحب نے آپ سے معذرت کر لی, جناب ہاشمی صاحب قبول کیجئے. دیکھیے میری حد سنیں, اگر مسئلہ میں نے حل کرنا ہوتا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے کے واقعات تاریخ بھری پڑی ہے. ایک چودھری نثار صاحب سے لاکھ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, مگر جو بات اس وقت میرے بھائی نوید کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ماحول کی ہمیشہ جمہوری نظام کے اندر یہ خیال رکھا جاتا ہے, اس میں چودھری نثار علی کا یہ مقصد بھی نہیں ہوگا, کوئی کسی کا مذاق بھی نہیں اڑا رہے ہوں گے, ان کے بارے میں ہماری پارٹی کے بہت اچھے خیالات ہیں, ساری پارٹی کے, ساری پارٹی کے سمیت آپ کے سمیت میرے. تو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی تھوڑا سا دوسروں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں تک یہ بات پرویز رشید کہہ رہے ہیں, میرے ساتھی ہیں اور ایک جد و جہد کے ساتھی ہیں پاکستان کے اندر, ان علامتوں میں سے یہ ایک آدمی ہے. آپ کوششیں بھی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میں تو ہوتا تو میں آج اپنی پارٹی کو یا نوید کو بھی, خورشید شاہ صاحب کو بھی کہتا کہ کوئی بات نہیں, چلے ہم اپنے معاملات چلائیں, لیکن ایک مجموعی فیصلے ہوتے ہیں, اس کا میں بھی حصہ ہوں, اس کے مطابق چلیں گے اور ان کو بھی ہونا چاہیے. ایک بات جو پرویز رشید صاحب نے کی ہے اس سے تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے. یہ جو انگوٹھوں کا نشان کا ہے, یہ صدیوں کا نظام چلا آ رہا ہے. ہر انگوٹھے کی پہچان اس شخص کے حوالے سے یہ نشان لگائے جاتے ہیں پوری دنیا پہ. آج بھی امریکہ چاند پہ پہنچ چکا, لیکن کہتے ہیں یہاں انگوٹھا لگا. یعنی کہ آج بھی ہم سارے انگوٹھا چھاپ کیوں ہے یہ تو سوچیں. اگر اس کے لیے پھر پتہ چلتا ہے یہ انگوٹھا یہ قاتل ہے, یہ جمہوریت میں ہے, اس میں بلکہ تمام جائیدادیں ابھی بھی انگوٹھے کی نشاندہی پر دی جاتی ہیں اور خریدی جاتی ہیں, بیچی جاتی ہیں. یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم سے 40 یا 50 سال سے انگوٹھے لگائے جا رہے ہیں ہر ووٹر کے طور پر, پھر وہ نشان ہوتا ہے. نہیں, لیکن وہ پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اپنا انگوٹھا تلاش نہیں کر سکتے. عمران خان کیا, آپ مجھے کہیں, میں نے تلاش نہیں کرنا. ہم نے کہا کہ آیا کوئی نظام ایسا ہے, وہ اس کا اتنا تشہیر کی گئی کہ یہ نظام ہم آپ کو دے رہے ہیں. اب اگر ان کی ذمہ داری کا, ان کے تحفظ کا, جنہوں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا, مقناطیسی
اب انہوں نے انک دی یا نہیں دی، اب ان کا کیس ان کو نہیں ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا الیکشن کمیشن پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، مناظرے پہ چھوڑ دیں، سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیں. جی پرویز صاحب وہ کچھ جو کہنا چاہیں بہتر سمجھیں گے کریں گے. میر صاحب میں عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ جن انگوٹھوں کا یہ کہہ رہے ہیں وہ سٹامپ پیپر پہ جب لگائے جاتے ہیں تو اگر وہ ٹھیک نہ لگاؤ تو وہ رجسٹری وغیرہ کرتے ہو وہ دوبارہ آپ سے انگوٹھا لگواتا ہے. یہاں پہ تو الیکشن ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، دھڑا دھڑ آدمی آ رہے اپنے انگوٹھے لگا رہے ہیں، اور انگوٹھے لگے کاؤنٹر فائلز پہ. اب کاؤنٹر فائل کے ذریعے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ جس نے انگوٹھا لگایا اگر اس کا انگوٹھا ٹھیک نہیں بھی لگا تو ووٹ کس کو کاسٹ ہوا. ہو سکتا ہے وہ ووٹ تحریک انصاف کو کاسٹ ہو سکتا ہے وہ ووٹ پیپلز پارٹی کو کاسٹ ہوا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسی بنیاد بنا کر آپ انتخابات کو مشکوک کیوں بناتے ہیں؟ اب الیکشن اب آپ نے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں پرویز بھائی، ہم یہ نہیں کہتے انگوٹھا جب لگوایا جاتا ہے، ووٹ کی بھی وہی بات ہے، جائیداد کی تقسیم بھی وہ کہ جب ضرورت پڑے چلے یہ اسی آدمی نے ووٹ ڈالا ہے، ہو سکتا ہے یہ 70,000 ووٹ تحریک انصاف کو دے دیے انہوں نے، داندلی ہو سکتا ہے ہم نے کر لی ہو. ہم تو جو ہلکے ہمارے بارے میں آپ نے کہا، چار آپ بھی کھولے، سعد رفیق صاحب نے بھی فرمایا تلخ آواز میں، جو ان کی عادت نہیں تھی لیکن وہ تلخی بڑھتی جا رہی ہے. آپ سمجھا دیں وہ سمجھ جائیں گے. نہیں میں بالکل سمجھا سکتا ہوں، بالکل سمجھا سکتا ہوں. بات یہ ہے بھائی، ہم کہتے ہیں عمران خان کے حلقے کے بھی نکالو، میرے حلقے کے بھی انگوٹھے جو ہے ان کی شناخت کراؤ، جس کے چاہتے ہیں. جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے کانسٹیٹیوشنل راستہ، اس کے مطابق جائیں اور ان حلقوں کے کرائیں. اب یہ کیوں نہیں کرائیں گے؟ جی نوید قمر صاحب، آپ اس مسئلے پہ پی ٹی آئی کے موقف کی سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارا موقف پہلے دن سے یہ رہا ہے کہ الیکشن پہ ہمیں بہت تحفظات تھے. ہمیں ظاہر ہے کہ جہاں جہاں ہمارے اسٹرانگ ہولڈز تھے سندھ سے باہر، وہاں بھی ہمیں وہ سپورٹ کم از کم نمبرز میں نظر نہیں آئی. اور کئی اور بھی ہمارے پاس ایسے شواہد ہیں کہ ایک پولنگ اسٹیشن ہے، اس پہ ایم این ایز کے ٹوٹل ووٹ جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، ایم پی ایز کا ٹوٹل ووٹ کچھ اور ہیں. تو شکوک و شبہات تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم اس پروسیس کو جو ہے وہ نالیفائی کرنے کی تو بات نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں کہ آگے کی بات کرو، آگے دیکھو کہ اگر یہ اس دفعہ یہ چیزیں آئی ہیں اس کو بہتر کرو تاکہ نیکسٹ الیکشن میں تو کم از کم یہ مشکلات جو تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے، تحریک انصاف کا جو مطالبہ ہے، اس مطالبے پہ اگر عمل درآمد ہو اور کوئی انویسٹیگیشن ہو تو پھر اگلے الیکشن کو مزید صاف اور شفاف بنانے میں مدد تو ملے گی. نہیں بالکل ملے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس ایشو پہ کبھی گورنمنٹ کی طرف سے انکار ہوا نہیں ہے. اچھا، لیکن جو گورنمنٹ نے ابھی آپ سے معذرت کیا وہ آپ نے قبول کیا کہ نہیں کی؟ دیکھیں یہ میرے بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے سے معذرت کرتے رہیں گے، وہ بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ ماحول کو ہم ٹھیک کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ کل جو میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں پی ٹی آئی بھی ہوگی، ہم بھی ہوں گے، گورنمنٹ بھی ہوگی، بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیں گے. چلیں، بہت اچھی بات ہے جی کہ یہاں پہ بھی بڑے اچھے ماحول میں بات ہو رہی ہے. اور نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل ایک بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس پہ اس موضوع پہ بات ہوگی، مل بیٹھ کے تبادلہ خیال ہوگا اور شاید مسئلہ حل ہو جائے. ایک وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے وزیر اطلاعات جناب پرویز رشید صاحب نے جناب جاوید ہاشمی صاحب سے اور جناب نوید قمر صاحب سے معذرت کی کہ اگر چودھری نثار صاحب کے کچھ الفاظ پہ ان کو تکلیف ہوئی ہے تو انہوں نے ان سے معذرت کی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور اپوزیشن کل واپس قومی اسمبلی میں چلی جائے گی. آج قومی اسمبلی میں جب اپوزیشن موجود نہیں تھی تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑی تفصیلی تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے اپوزیشن سے ایک اپیل کی ہے. ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا. پاکستان جن میکرو اکنامک امبیلنسز اور جن خدشات اور چیلنجز کا شکار ہے، آئیے مل کے 3 سال کام کریں. آئیے مل کر 3 سال پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کریں. آئیے مل کر پاکستان کے انرجی ایشو کو ٹھیک کریں. آئیے مل کر ہم پاکستان کی سیکیورٹی اور ہماری ایکسٹریمزم کو ٹھیک کریں. پتہ نہیں کون سا ایجنڈا ہے ہمارا
किस मुल्क का एजेंडा हम लेके चल रहे हैं। हाशमी साहब 3 साल के लिए इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज पे और इकोनॉमिक इश्यूज पे हमारी एक मुश्तरका पॉलिसी होनी चाहिए, उसके बाद 3 साल के बाद जो 2 साल हैं तो बेशक एक दूसरे की मुखालफत कर लें। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि 5 साल तक भी हमें अपोजिशन को और हुकूमत को मिल के कौम के जो रियल मसाइल हैं उनकी तरफ मुश्तरका और मुतफिका मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए। हमें थोड़े मुखालिफ हैं हमारे दुनिया में, कोई मुल्क हमारा हमसाया या बाहर का कोई दोस्त ही नहीं है। हम एक दूसरे के इख्तलाफ करें, लेकिन मुल्क तो हमारा है, वतन तो हमारा है, और इस मुल्क में बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन जो है वो भी दुश्मन बन जाती है और हुकूमतें उसका कला कमा करती रहती हैं। अब फर्क है, मैं समझता हूँ एटीट्यूड में भी फर्क है, और अवाम ने भी इनसे तंग आकर, जैसे दुनिया में क्या, यहाँ अवाम ने भी डिवाइडेड इनको मैंडेट दिया कि हम आपको मरकज में भेज रहे हैं, सुबह आपको नहीं देते, सुबह इसको दे रहे हैं। तो इसलिए ये आपको यकीन है ये अवाम ने किया है? जिसने किया, मैं आप मुझसे सारी बातें ना कराओ, सारी उम्र कह कह के मारा गया हूँ, फिर मरवाना दो। तो इसलिए एक ये डिवाइडेड मैंडेट जो है, इसको भी हमने, जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि मुत्तफिका कर ले, हम चलो जो जो जैसे आया है फिर ये तय करें कि हम आके चले। लेकिन जो इश्यूज इतने बड़े बड़े होते हैं, 5 खरब रुपया, 500 अरब उन्होंने दे दिया उठा के, किसको दे दिया, कैसे दे दिया, हम अगर पूछे तो वो भी कुछ न छुपाए, कौन से न छुपाए, ठीक है, हमसे कुछ न छुपाए, हमें उनके साथ ताउन करेंगे, लेकिन कुछ छुपाने की बजाय हमारे साथ कौम के सामने बैठ के बातें करें, कौम को अपने साथ लें, और हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा नवीद कमर साहब, जब आप वजीर खजाना थे तो मुझे याद है आप भी ये कहा करते थे कि कम से कम इकोनॉमिक इश्यूज पे गवर्नमेंट और अपोजिशन को एक होना चाहिए। अब इसहाक डार साहब वजीर खजाना है और वो यही अपील आपसे कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि जाहिर है कि कोई चीज वैक्यूम में नहीं होती। मैंने तो वो बजट पेश किया जिसको शुरू इसहाक डार साहब ने खुद ही बनाना शुरू किया था, और उसको फिर फाइनल जो टचेस थे वो मैंने दे के फिर इसहाक डार साहब ने परवेज मुशर्रफ के शुरू के बजट भी उन्होंने बनाए थे। मैं आज कर रहा हूँ। नहीं ये आप चले, मैंने ठीक है। बहरसूरत बात तो उसूली तौर पे तो सही बात है, लेकिन उसके लिए सिचुएशन बनानी चाहिए, उसके लिए मैकेनिज्म्स बनाने पड़ते हैं। कह देना कि जी हम कुछ भी कर दें और ऑपोजिशन हमें इसलिए क्रिटिसाइज ना करे कि यह हमारी मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो ये काफ़ी नहीं होता। अब ये इशू ही जैसे है सेक्युलर डेट का, पे ऑफ का, उस पर काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म पूरे मुल्क में हो रहा है। तो उसके भी तरीक़ेकार जो हैं वो एक्सेप्ट करें कि ये चीज़ें उसमें गलत हुई हैं। एक डेट है, वो ज़रा ज़ाहिर पे तो होना है, लेकिन क्या जरूरी था कि एक ही वक्त में हो? क्या जरूरी था कि बगैर ऑडिट के हो? एक ही वक्त में पे होने से पाकिस्तान को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? मेरे हिसाब से ये इस तरह से इसलिए नहीं होना चाहिए था कि जाहिर है कि आपने ओरिजिनल एक तो जो इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो बड़ा था उसको तो टैकल किया नहीं, वो दोबारा से फिर उतना ही बड़ा जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे कहते हैं कि जी कुत्ता कुएं में पड़ा हुआ है, तो अगर कुत्ता नहीं निकालेंगे तो कुएं से पानी निकालने से कोई फायदा नहीं। और सेकेंडली जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो यही आ रहा है कि इसको अगर आप स्टैगर करते तो भी आपके वही जो मकासद थे वो पूरे हो जाते, और इतना बड़ा वन गो में आपने जो बोरोइंग की है वो नहीं करनी पड़ती। तो अगर आपको इसहाक डार साहब इन सब इतराजात के जवाब दे दें तो फिर आप ताउन के लिए तैयार होंगे 3 साल के? देखिए, हम वैसे भी ताउन के लिए तैयार हैं, और जवाब तो मुझे भी पता है कि वो क्या देंगे और उनको भी पता है कि हम क्या कहेंगे, लेकिन और हम ये जो ताना है फ्रेंडली ऑपोजिशन का वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बैलेंस जो बनाना चाहिए था वो इन्होंने उड़ा दिया। एक सेक्टर पे 500 अरब पैसे दे। जी परवेज साहब,
میر صاحب اگر کاش میرے دونوں بھائی آج پارلیمنٹ میں موجود ہوتے, نیشنل اسمبلی میں موجود ہوتے, تو ایک بہترین اپرچونٹی تھی ان کے پاس کہ ایک تو یہ اکاؤنٹس پورے ڈار صاحب نے اسمبلی میں پیش کیے, کل سینٹ میں پیش کیے تھے, آج نیشنل اسمبلی میں پیش کیے. یہ ان کے پاس اپرچونٹی تھی کہ یہ 15 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے اسمبلی میں بیٹھتے اور جو سوال کرنا چاہتے ہیں یہ سوال وہاں پہ ان سے کر سکتے تھے. کل جب یہ آئیں گے کل بھی ان سوالوں کو کر سکتے ہیں. عرض کرنا صرف یہ ہے کہ انہوں نے 1600 ارب سبسڈی کا ادا کیا, 1600 ارب انہوں نے ادا کیا. جس طرح وہ 1600 ارب سبسڈی کا ادا ہوا اسی طریقے سے, بلکہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اس 1600 ارب کے عوض انہوں نے کچھ نہیں لیا. ہم نے اس 500 ارب دینے کے عوض 1700 میگا واٹ کا اضافہ کرایا ہے. اور 500 ارب کے ہمارے زمانے کا پائل اپ نہیں ہوا تھا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے زمانے کا پائل اپ ہوا تھا. میں اب مجھے یہ لفظ استعمال کرتا بھی اچھا نہیں لگتا, پیپلز پارٹی کی حکومت یا فلاں حکومت. میں کہتا ہوں کہ ہر حکومت کی ایک ذمہ داری ہے. جو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے اکاؤنٹس کلیئر کر کے نئی حکومت کو ایک صاف ستھری بیلنس شیٹ دے کے جاتی, اس پر لائبلٹی چھوڑ کے نہ جاتی. لیکن چلیں ہم کہتے ہیں یہ تسلسل کا حصہ ہے. تسلسل میں 1600 ارب آپ نے سبسڈی دی تھی, 500 ارب کی سبسڈی آپ ہمارے ذمہ چھوڑ کے چلے گئے. ہم نے اس 500 ارب کی سبسڈی کو ادا کیا اور سب کے سامنے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی بورنگ نہیں کی. ڈار صاحب نے جو حساب بتایا اس کا 59 ارب روپیز جو ہیں صرف, یعنی 60 ارب سے 1 ارب کم, وہ کیش پے کی گئی ہے. باقی مختلف طریقوں سے ایڈجسٹمنٹس ہیں جو کی گئی ہیں. اچھا, دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ پیمنٹ نہ کی جاتی تو پاکستان کو 67 ارب روپے 67 ارب روپے کا سود تھا جو صرف اس وجہ سے ادا کرنا پڑتا تھا. اور پھر بہت ساری کمپنیز جو تھیں وہ چلی گئی ہوئی تھیں آپ کی ساورن گارنٹیز کو کیش کرانے کے لیے, جس کے نتیجے میں پاکستان کو ڈیفالٹ کا سامنا کر پڑ سکتا. تو ہمیں تو ایک انتہائی ایسی پیچیدہ صورتحال میں جس میں آپ 67 ارب کا سود ادا کر رہے ہیں, یعنی مہینے کا تقریباً 5 ارب سے زیادہ کا سود ادا کر رہے ہیں آپ ڈیفالٹ میں جا سکتے ہیں. پیسے پچھلے آپ کو دینے ہی دینے تھے, ہم نے پیسے بھی دیے, ہم نے قومی خزانے پر بوجھ بھی نہیں ڈلنے دیا, اور اس کی ساری تفصیلات ڈار صاحب نے آج بتائی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 1700-1800 میگا واٹ کا اضافہ بھی کر لیا. اور جو خواہش ہم ان سے کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جناب سیکورٹی کے مسائل پر, انرجی کے مسائل پر اور اکانومی کے مسائل پر, یہ ہم جب اپوزیشن میں تھے تب بھی ہم یہ کہتے تھے, اور ہم نے ان مسائل پر ان کے لیے کبھی ان کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی. لیکن وہ انکار نہیں کر رہے. جی, تو یہ ایک اچھا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ اگر تحریک انصاف بھی, پاکستان پیپلز پارٹی اور پارلیمنٹ کی دوسری سیاسی جماعتیں نیشنل ایجنڈا ہم اس کو سمجھیں, اور کل کو ہم بھی اگر حکومت میں کوئی دوسرا آ جاتا ہے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے, ہم اس نیشنل ایجنڈے کی سپورٹ کریں گے. اس میں کوئی تبدیلی لیکن اگر تحریک انصاف 22 دسمبر کو لاہور میں مہنگائی کے خلاف کوئی مظاہرہ کرتی ہے تو وہ بھی تو ان کا حق ہے نا. مہنگائی کے خلاف اگر تو مظاہرہ کرنے سے, لاہور میں مظاہرہ کرنے سے پشاور کی مہنگائی ختم ہو سکتی ہے, تو یہ 10 دفعہ آ کے لاہور میں مہنگائی, کیونکہ مہنگائی تو پاکستان میں سب جگہوں پر ہے. آپ لاہور کیوں چنتے ہیں؟ کیونکہ آپ بلدیاتی انتخابات میں آ رہے ہیں. آپ کہیے کہ ہم اپنی انتخابی کمپین چلانے کے لیے آ رہے ہیں. آپ بیچارے معصوم لوگوں, دیکھیے آلو, ٹماٹر, پیاز کی قیمتیں تو دھڑم کر کے نیچے چلی گئی ہوئی ہیں. اب تو جو صورتحال تھی جس پر ان کو, حالانکہ آلو بھی سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں پیدا ہوتے ہیں, اگر مہنگائی ہوگی تو وہ آلو اگر مہنگائی نہیں ہے تو پھر لاہور میں اگر تحریک انصاف مظاہرہ کر رہی ہے تو آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے, ان کا ایک جمہوری حق ہے, لیکن پاکستان کی ایک مخصوص صورتحال ہے. 11 بجے تک تو دھند ہوتی ہے لاہور شہر میں آج کل. میں نہیں چاہتا کہ میرے دوست احباب جو ہیں یہ اس دھند میں پھر رہے اور ایک دوسرے کو بھی انہیں تلاش کرنے میں انہیں دشواری ہے. یہ ان کا مسئلہ ہے, چھوڑ دیں, آپ کو ان کی اتنی فکر کیوں ہے؟ اگلے مرحلے پہ کراچی میں, پشاور میں, کوئٹہ میں اور لاہور میں بھی کریں گے. اچھا حاجی صاحب, پشاور میں آپ کا کس سے بڑا مظاہرہ ہوگا؟ میر صاحب ایک دوسری عرض یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے لوگوں نے پارلیمنٹ اسی کام کے لیے بنائی ہوتی ہے, اور ہمیں منتخب کر کے پارلیمنٹ میں اسی لیے بھیجتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ان باتوں کی, سڑکوں پر آ کر ان باتیں یہ اس وقت کی جاتی ہیں جب حکومتیں پارلیمنٹ کا وجود نہیں مانتی, ملک میں جمہوریت نہیں ہوتی, بات کہنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہوتا. سے تفصیلی جواب لیتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ.
اس لمبی بریک پہ میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب، اب چلتے چلتے ایک موضوع رہ گیا، اختلافات تو بہت ہوئے اور آپ نے اختلاف رائے کے بعد اتفاق رائے بھی کیا بہت سے معاملات پہ۔ یہ حکومت جو ہے، یہ پرویز مشرف صاحب جنہوں نے آپ کو باغی ڈکلیئر کیا تھا، غداری کا مقدمہ چلایا تھا، یہ حکومت ان کا ٹرائل کر رہی ہے، اس پہ تو آپ کو ان سے اختلاف نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے جو یہ سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کی پرویز مشرف پر بھی یہ جو اور بلکہ ڈیلے کیا، پیپلز پارٹی سے بھی ہم یہی کہتے تھے کہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں، اور جب ڈیلے کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گواہیاں گم ہو جاتی ہیں، واقعات پرانے ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیا مردے اکھیڑ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، یہ ان کو اٹھانا چاہیے تھا۔ یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ اور موضوعات سے ہٹانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی سطح پر پہلا یہ موقع ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کو جو زندہ ہے، تندرا رہا ہے اور آ کے باتیں بھی کر رہا ہے، اس کو آپ کچہری میں لا کے... لیکن کیا باتیں کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یہ 3 نومبر کی ایمرجنسی میں نے نہیں لگائی، وہ لال مسجد کا آپریشن میں نے نہیں کیا، وہ میرے سے ایک ٹی وی اینکر نے کروا دیا تھا، میں بہت معصوم ہوں۔ اب اگر وہ اتنے معصوم تھے تو اپنی معصومیت پروف کرے عدالت کے اندر۔ وہ کیوں کہتے ہیں مجھ پہ نہ چلایا جائے؟ ان کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے۔ اور میں اس میں آپ نے اتفاق کی باتیں کی ہیں، میں ایز جاوید ہاشمی تحریک انصاف کے فرد کے طور پر بھی ڈکٹیٹرشپ پر اور یہ فوجی ان جرنیلوں کے خلاف جس کے خلاف بھی چلائیں، میں سمجھتا ہوں سب کے خلاف چلنا چاہیے، لیکن اس وقت پرویز مشرف کا کر لیں، پھر باقیوں کی باری بھی آ جائے گی۔ جی نوید قمر صاحب، اتفاق ہے آپ کو جاوید ہاشمی صاحب سے؟ جی بالکل اتفاق ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم بہت عرصے تک یہ اس ایشو کو جو ہے انڈر دا کارپٹ کرتے آئے ہیں کہ ایک شخص جو کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرتا ہے، کسی بھی نام سے وہ اس کو کہہ لیں، اس کو اس کی اجازت مل جاتی ہے، پھر اگلے کو باری ملتی ہے، پھر تیسرے کو باری ملتی ہے۔ ایک دفعہ ہم نے اس چیز کو بریک لگانا ہے، اور یہ ٹرائل بہت ضروری ہے ملک کے آئندہ کی ہسٹری کے لیے۔ اس لیے باقی چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ایسپیکٹ جو ہے ٹرائل کا۔ اچھا پرویز صاحب، ہم عدالتی کارروائی میں تو ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن صرف ایک سوال بہت پوچھا جا رہا ہے کہ صرف پرویز مشرف پہ کیوں مقدمہ بنایا گیا ہے؟ اس کے ساتھ بہت سے اور بھی اس کے کولیبوریٹرز بھی تھے۔ میر صاحب، قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مقدمہ عدالت میں پیش ہو جائے گا، جو گواہیاں ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، وہ عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے گا۔ حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اس میں روڑے نہ اٹکائے، ہیلے بہانے اختیار نہ کرے، قانون کی پاسداری کرے، قانون کی مدد کرے، عدالت کی مدد کرے، عدالت کے ساتھ تعاون کرے۔ قانون جو بھی راستہ اختیار کرے گا ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اس کی مدد کریں گے۔ اچھا، اب آخر میں جاوید ہاشمی صاحب ایک سوال، آپ نے بھی ایک ازراہ تفنن بات کی نا اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں، میں بھی ایک ازراہ تفنن کر لیں۔ یہ آج کل اسلام آباد کی جو سازشی فضائیں ہیں، اسلام آباد کی سازشی فضاؤں میں کچھ ازراہ تفنن لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون میں کوئی بارٹر ہونے والا ہے، جاوید ہاشمی صاحب نون لیگ میں چلے جائیں گے اور چودھری نثار علی خان صاحب تحریک انصاف میں آ جائیں گے۔ مجھے یقین ہے چودھری نثار صاحب پر بھی وہ نون میں ہی رہیں گے، اور مجھے اپنے پہ یقین ہے میں تحریک انصاف میں ہی رہوں گا۔ یہ بارٹر سسٹم جو ہے یہاں نہیں چلنے دیں گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب بھی پارٹیوں کے بارے میں کہتے ہیں، میں تو سچی بات ہے بھٹو صاحب کی قیادت میں بھی 3 سال میں نے جدوجہد کی تھی ایز اسٹوڈنٹ۔ تو اس ملک کے اندر جو پولیٹیکل ورکر ہے، ہم ساری عمر جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ پرویز رشید کل پیپلز پارٹی میں تھے جس وقت ہم جماعت کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ مراحل پولیٹیکل ورکر بیچارہ جنگ لڑتے لڑتے چاہتا یہی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت آئے۔ اس میں ہمارا کوئی کسی سے اختلاف اتنا شدید ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم جب جنگ لڑتے ہیں اس میں اپنے پولیٹیکل ورکر کو مروا دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں اور نئی لیڈرشپ
نکل کے آ جاتی ہیں. مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ میں اب تحریک انصاف کو چھوڑ کے میں مسلم لیگ میں جا رہا ہوں یا چودھری نثار ادھر چھوڑ کے تحریک انصاف میں. یہ وہی بات ہے, ازرائے تفنن جتنی کر لیں اس کے اوپر ہنس لیں گے, اس کا انجوائے کر لیں گے, لیکن ہم جہاں کھڑے ہیں, میں چودھری نثار کا بھی ترجمان بن کے کہتا ہوں, وہ وہیں کھڑے رہیں گے اور میں یہیں کھڑا رہوں گا. کیا بات ہے, واہ جی واہ. یہ تو صرف میں ہی سمجھ سکتا ہوں کہ آج جاوید ہاشمی صاحب پوری قوم کو کہہ رہے ہیں کہ میں چودھری نثار کا بھی ترجمان بن کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ وہیں پہ کھڑے رہیں گے. یہ بہت اچھی بات ہے, اینڈ آئی اپریشیٹ یور اسپرٹ. لیکن پرویز رشید صاحب, آج ایک اخبار میں کالم ہے, اور اس پتہ نہیں کالم نگار جو ہے اس کی انفارمیشن کہاں سے آئی ہے, لیکن میں ویسے ہی اس کالم میں جو لکھا گیا اس والے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون بہت کوشش کر رہی ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب کو پی ٹی آئی سے توڑ کے واپس اپنی پارٹی میں لایا جائے. کوئی ایسی خواہش ہے آپ کی؟ میر صاحب, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جماعتوں کو توڑنا, جماعتوں کو توڑ کے نئی جماعتیں بنانا, جماعتوں میں سے لوگوں کو لانا اور لے جانا, تو سیاسی جماعتیں یہ کام کرتی نہیں ہیں. سیاسی جماعتوں کا یہ کلچر نہیں ہوتا. یہ کام جو کرتے تھے وہ اپنی دکان بڑھا چکے ہیں. کوئی دبئی پہنچ گیا ہے, کوئی اس سے ابھی آگے پہنچ گیا ہے, کوئی اس سے آگے پہنچے گا. الحمدللہ پاکستان شاید اس فیس میں سے اب گزر گیا ہے. جماعتوں کو توڑنے اور بنانے کا کام اب نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے. تو یہ جاوید ہاشمی صاحب جہاں پہ ہیں وہیں پہ آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ میرے لیے دیکھیے, جو شخص پارلیمنٹ میں پہنچ گیا, پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا, وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے. انتخاب سے پہلے وہ اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہا تھا, اب وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے. خاص کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو, تحریک انصاف سے ہو. ہم جب پارلیمنٹ میں ہیں تو ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, اور یہ عوام کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے. میں سوال اپنا دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, جاوید ہاشمی صاحب جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ آپ کو اچھے میں لگتے ہیں؟ وہی ٹھیک لگ میں رہا ان سے ہوں, پوچھ رہا ہوں. میں ٹھیک وہی لگ رہا ہوں. آپ کو میں وہی ٹھیک نہیں لگ اب رہا. آپ پرویز رشید صاحب کے بھی ترجمان بن رہے میں ہیں. جہاں پہ بیٹھا ہوں ٹھیک نہیں لگ رہا. دیکھیں, جاوید کو اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے, جاوید نے ایک فیصلہ کیا تھا, ہم نے ان کی منت کر کے رو کے اس فیصلے سے روکنے کی کوشش کی تھی. ہمارے آنسوؤں کی قدر انہیں آج ضرور گئی ہوگی. ہاں بالکل, میرے ساتھی تھے. جب ساتھیوں کو چھوڑتا ہے اس کو میں ساری زندگی اس کا مجھے افسوس ہے, یہ بات نہیں ہے. لیکن میں نے جو راہ کا متعین کیا تھا وہ یہی تھا کہ اس ملک میں کہیں تو چینج آئے. بدقسمتی یہ ہے کہ الیکشن ہو جاتے ہیں, اسمبلیاں آ جاتی ہیں, پاکستان کے لوگوں کا مقدر جو ہے وہ نہیں بدلتا, وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اور آپ جہاں پہ ہیں آپ بھی وہیں پہ کھڑے رہیں. وہیں کھڑے ہیں. بہت بہت شکریہ. آخری مرحلے میں یہ جو آخری حصہ تھا اس میں نوید قمر صاحب نے صرف باتیں سنی ہیں, لیکن آپ نے انجوائے کی ہوگی کیونکہ ازراہ تفنن باتیں ہوئی ہیں. لیکن تفنن میں بھی ہم نے کافی سیریس باتیں کر لی ہیں, اور لوگ سمجھ گئے ہیں کہ پرویز رشید صاحب نے جاوید ہاشمی کو اپنے پرانے آنسو کیوں یاد دلائے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, آپ تیسوں کا بہت بہت شکریہ, اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.